بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کے واقعات۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذکر کے دوران کبھی آواز دھیمی کی، کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں اس شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ خود نگہبان ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کھوکیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اس سے کہے گا، اپنے خزانے نکال، تو زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک شخص اس کا رخ کرے گا، اسے اسرا بردار محافظ یعنی دجال کے اسرا بردار محافظ ملیں گے اور اس سے پوچھیں گے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا، میں اس شخص کی طرف جانا چاہتا ہوں جو اب نبودار ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں گے، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ کہے گا، ہمارے رب کی ربوبیت اور صفات میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ وہ اس کی بات پر مطمئن نہ ہوتے ہوئے کہیں گے، اس کو قتل کر دو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا ہمارے رب نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کسی کو قتل نہ کرو؟ وہ اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ مومن جب اسے دیکھے گا تو کہے گا، لوگو، یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو دجال اس کے بارے میں حکم دے گا تو اس کے اعضاء
کو کھینچ کر باندھ دیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اسے پکڑو اور اس کا سر اور منہ توڑ دو، تو مار مار کر اس کا پیٹھ اور اس کی کمر چوڑی کر دی جائے گی۔ پھر وہ دجال کہے گا کیا تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو وہ کہے گا تم جھوٹے مسیح ہو۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کی پیشانی سے اسے آڑی کے ساتھ چیرا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلا جائے گا، پھر اسے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ وہ پھر اس سے کہے گا کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا اس سب کچھ سے تمہارے بارے میں میری بصیرت میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ شخص کہے گا لوگوں، یہ دجال اب میرے بعد لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا تو اس کی گردن سے اس کی ہنسلی کی ہڈیوں تک کا حصہ تانبے کا بنایا جائے گا، وہ کسی طریقے سے اسے ذبح نہ کر سکے گا۔ تو وہ اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اسے پھینکے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس دجال نے اسے آگ میں پھینک دیا ہے، جبکہ وہ اصل میں وہ جنت میں دعوت دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہادت میں رب العالمین کے سامنے یہ شخص سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے تو اسے رد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امٹتے ہوئے آئیں گے، ان کے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیر کا سر اس سے بہتر ہوگا جتنا آج تمہارے لیے 100 دینار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گر گرا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کپڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بارش بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے تو اللہ بختی اونٹوں کے جیسی لمبی گردنوں کی طرح پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر لوگ 7 سال تک اسی حالت میں رہیں گے کہ کسی 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی تک نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا
تو وہ روئے زمین پر ایک بھی ایسا آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھلائی یا ایمان ہوگا، مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کرے گی۔ یہاں تک کہا اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے جگر میں گھس جائے گا تو وہاں بھی وہ ہوا داخل ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرندوں جیسا ہلکا پن اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے، نہ برائی کو برا جانیں گے۔ شیطان کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، کیا تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے؟ وہ کہیں گے، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بت پوجنے کا حکم دے گا۔ وہ اسی حالت میں رہیں گے، ان کا رزق اترتا ہوگا، ان کی معیشت بہت اچھی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کو ایک جانب کو جھکائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا شخص جو اسے سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے حوض کی رپائی کر رہا ہوگا، وہ پچھاڑ کھا کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی گر کر مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل فرمائے گا جو ایک پھوار کے مانند ہو یا سائے کی طرح ہوگی، اسے انسان کے جسم اگ آئیں گے۔ پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو وہ سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا، لوگوں اپنے پروردگار کی طرف آؤ، اور فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو لا کھڑا کرو، ان سے سوال پوچھے جائیں گے۔ حکم دیا جائے گا، آگ میں بھیجنے والوں کو اپنی صفوں سے باہر نکالو۔ پوچھا جائے گا، کتنوں میں سے کتنے؟ کہا جائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ انہوں نے کہا، تو یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور وہی دن ہوگا جب پنڈلی سے پردہ ہٹا کر دیدار جمال کرایا جائے گا۔ احادیث اور واقعات کے مطالعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بروقت دیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، فی امان اللہ۔